کیا آپ جانتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی ہمیں زندگی دیتی ہے وہی ایک دن ہماری زمین کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ سائنٹسٹ خبردار کر چکے ہیں وہ دن قریب ہے جب سورج ایک دیو بن کر زمین کو نگل جائے گا۔ یہ صرف قیامت کی کہانی نہیں، یہ کائنات کا سچ ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ دن کب آئے گا اور کیا انسان بچ پائے گا یا نہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 4.6 ارب سال پہلے کائنات کے خاموش کونے میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ ایک دیو کامت نیبولا جو گیسوں اور گرد و غبار کا بے ترتیب بادل تھا، اچانک اندر کی کشش شکل سے منہدم ہونا شروع ہوا۔ سائنسدانوں کے مطابق شاید کسی قریبی سپر نووا دھماکے نے اس عمل کو شروع کیا۔ جب یہ نیبولا منہدم ہوا تو اس کا مرکزی حصہ شدید دباؤ اور حرارت کی زد میں آ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ گیس اور گرد ایک گیند کی شکل میں اکٹھے ہوتے گئے اور یوں ایک پروٹوسٹار وجود میں آیا جسے بعد میں ہم نے سورج کے نام سے جانا۔ تقریباً 5 کروڑ سال بعد اس پروٹوسٹار کے مرکز میں درجہ حرارت اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہائیڈروجن آئٹمز آپس میں ٹکرانے لگے اور نیوکلیئر فیوژن کا عمل شروع ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سورج نے اپنی زندگی کا پہلا سانس لیا اور اندھیرے میں پہلی روشنی چمکی۔ یہ عمل نہایت سادہ الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ 4 ہائیڈروجن آئٹمز مل کر ایک ہیلیم ایٹم بناتے ہیں اور اس عمل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ یہی توانائی ہمیں روشنی، حرارت اور زندگی کی صورت میں زمین پر محسوس ہوتی ہے۔ جب فیوژن کا عمل مستحکم ہوا تو سورج اپنی زندگی کے سب سے طویل مرحلے میں داخل ہو گیا جسے مین سیکوینس کہا جاتا ہے۔ اس دوران سورج تقریباً مستقل رفتار سے ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا رہا اور آج ہم اسی مرحلے میں موجود سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مرحلہ سورج کی زندگی کا 90% بنتا ہے اور سائنسدانوں کے مطابق سورج اسی فیز میں ابھی بھی درمیانی عمر میں ہے، یعنی اسے فی الحال تباہی سے خطرہ نہیں مگر وقت گزرتا جا رہا ہے۔ سورج ایک دیو کامت گیسوں کا گولہ ہے جو مکمل طور پر پلازما پر مشتمل ہے، لیکن یہ بے ترتیب نہیں۔ اس کی اندرونی ساخت خاص ترتیب کے ساتھ مختلف تہوں میں منقسم ہے جن میں ہر ایک کا کردار سورج کی توانائی پیدا کرنے میں اہم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نیوکلیئر فیوژن کا عمل ہوتا ہے۔ درجہ حرارت 15 ملین ڈگری سیلسیس سے زائد دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن کے نیوکلیس آپس میں ٹکرا کر ہیلیم بناتے ہیں اور توانائی خارج کرتے ہیں۔ یہاں توانائی فوٹونز کی صورت میں آہستہ آہستہ بیرونی حصوں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ فوٹونز کو کور سے باہر نکلنے میں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ یہاں گیسیں گرم ہو کر اوپر جاتی ہیں اور ٹھنڈی ہو کر نیچے آتی ہیں جیسے ابلتا پانی۔ یہی عمل سورج کی سطح پر گرینولیشن پیدا کرتا ہے۔ ہم زمین سے سورج کی جس سطح کو دیکھتے ہیں وہ یہی ہے۔ درجہ حرارت تقریباً 5500 ڈگری سینٹی گریڈ، یہیں سے سورج کی روشنی خلا میں پھیلتی ہے۔ سورج کی بیرونی فضا جو سورج گرہن کے وقت نظر آتی ہے، حیرت انگیز طور پر یہ حصہ سورج کی سطح سے کئی گنا زیادہ گرم ہوتا ہے، تقریباً 1 ملین ڈگری سینٹی گریڈ۔ سائنس آج تک مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی کہ کرونا اتنا گرم کیوں ہے۔ سورج کا اصل انجن اس کا کور ہے جہاں ہر سیکنڈ میں تقریباً 600 ملین ٹن ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس عمل میں تقریباً 4 ملین ٹن مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ توانائی فوٹونز اور نیوٹرونز کی صورت میں باہر آتی ہے اور پھر سورج کی سطح سے خلا میں اور بالآخر زمین پر پہنچتی ہے جسے ہم دھوپ، روشنی اور حرارت کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ سورج ہر سیکنڈ میں اتنی توانائی خارج کرتا ہے کہ وہ امریکہ جیسے ملک کو 7 کروڑ سال تک بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ اتنی طاقت ہے کہ اگر زمین پر ایک دن کے لیے بھی سورج کی روشنی بند ہو جائے تو پورا ماحولیاتی نظام بیٹھ جائے گا۔ جب تقریباً 5 ارب سال بعد سورج اپنے نیوکلیئر فیول یعنی ہائیڈروجن سے محروم ہو جائے گا تو اس کے مرکز میں ہیلیم جمع ہونا شروع ہو جائے گا جس کے باعث مرکز سکڑنے لگے گا اور بیرونی سطح پھیلتی چلی جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب سورج ایک ریڈ جائنٹ یعنی سرخ دیو میں تبدیل ہو جائے گا جس کی جسامت موجودہ سورج کے مقابلے میں 100 گنا بڑی ہوگی اور اس کی حدیں عطارد، زہرہ اور ممکنہ طور پر زمین تک پہنچ جائیں گی۔ اس مرحلے پر زمین پر موجود درجہ حرارت سینکڑوں ڈگری سیلسیس تک جا پہنچے گا۔ سمندر بخارات بن کر فضا میں تحلیل ہو جائیں گے
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी जरूरी गैसें जल जाएंगी और जमीन एक दहकते हुए सहरा में बदल जाएगी। चट्टानें पिघलने लगेंगी और तमाम जानदारों का वजूद नामुमकिन हो जाएगा। अगरचे जमीन फौरी तौर पर तबाह नहीं होगी, लेकिन ये इतनी गैर मौजू बन चुकी होगी कि इस पर जिंदगी का जारी रहना मुमकिन ना रहेगा। साइंटिस्ट के मुताबिक जब सूरज अपनी वुसअत के इंतहा को पहुंचेगा तो या तो जमीन उसके फैलते हुए हिस्से में आकर मुकम्मल तौर पर जल जाएगी, या फिर सूरज की कशिश शकल जमीन के मदार को खींचकर इसे तबाह कर देगी। दोनों सूरतों में जमीन का मुकम्मल खात्मा यकीनी होगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जब सूरज रेड जाइंट बनकर अपनी तवानाई खो देगा तो ये अपने बैरूनी तहों को खला में फेंक देगा। जो बाकी बचेगा वो होगा एक सफेद बूना, एक छोटा मगर इंतहाई गर्म कोर जो लाखों साल तक ठंडा होता रहेगा। यह सफेद बोना जमीन की राख के गिर्द चमकता हुआ एक गवाह होगा कि कभी यहाँ जिंदगी थी। जमीन का सूरज से तबाह होना एक हतमी हकीकत है, लेकिन इसकी शक्ल सूरत का इन्हिसार चंद चीजों पर होगा। सूरज की मास लास कितनी होगी, जमीन का मदार किस तरह बदलेगा, जमीन की कशिश शकल इसे सूरज से बचा पाएगी या नहीं, क्या जमीन अपनी जगह से निकलकर किसी और मदार में जा सकती है। इन सब सवालात के जवाबात वक्त के साथ साथ वाज़ेह होते जा रहे हैं, लेकिन जमीन की तबाही यकीनी है। अगर इंसान तब तक जिंदा रहे और टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की करे तो जमीन को बचाने के 3 मुमकिन रास्ते हो सकते हैं। जमीन को दूसरे मदार में मुंतकिल करना, ये एक इंतहाई मुश्किल मगर नजरियाती तौर पर मुमकिन ख्याल है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन पर मुसलसल कशिश वाले असरात डाले जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता इसे सूरज से दूर किया जा सकता है। किसी और सियारे पर मुंतकली, यानी मार्स या मुश्तरी के चांद जैसे मकामात पर इंसानियत को मुंतकिल करना एक और मुमकिन रास्ता हो सकता है। इसके लिए जमीन से बाहर कॉलोनियां कायम करना होंगी, खलाई जहाज़ों में नई बस्तियां। इसका मतलब ये होगा कि इंसान मुकम्मल तौर पर मसनूई स्टेशंस में रहेंगे जहां वो जमीन और सूरज दोनों से आज़ाद हों। ESA और नासा और दीगर खलाई एजेंसीज मुसलसल सूरज के रवैये पर तहकीक कर रही हैं। सूरज के बढ़ते और सुकड़ते मराहिल को सोलर ऑब्जर्वेटरी से मॉनिटर किया जा रहा है। मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग और नील डी ग्रॉस टाइसन ने भी जमीन के अंजाम पर बहुत बार तबसरा किया है, और उनका कहना है कि अगर इंसान ने अगले 1000 सालों में जमीन से बाहर रहने का इंतजाम ना किया तो उसका अंजाम तबाही होगा। दिलचस्प बात यह है कि कुरान पाक में भी सूरज के इख्तिताम और जमीन की तबाही का जिक्र मौजूद है। कई जगह पर इरशाद बारी ताला है जिसका मफहूम यह है जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब जमीन को चूरा चूरा कर दिया जाएगा। ये आयत हमें खबरदार करती हैं कि जमीन और सूरज का अंजाम एक दिन जरूर आएगा। ये वो लम्हा होगा जब कायनात का तवाज़ुन टूट जाएगा।